السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ وقال اللہ تعالی لا تتخذوا الہین اثنین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک نے معیار بنایا ہے، اور اس لیے اس میں دین خالص کا تصور ہے، اور جو دین پہلے تھے انہوں نے ان کو مسخ کر دیا تھا، اور مشرکین نے حضرت اللہ رب العزت کی فرشتوں کو بیٹیاں قرار دے رکھا تھا، اور اللہ پاک نے اس کا جواب دیا کہ تمہاری اپنی بیٹی پیدا ہو جائے تو تمہارے منہ کالے سیاہ ہو جاتے ہیں، اور یہ چیز تم نے خدا کے لیے گوارا کر لی اور یہ بات کہہ دی کہ کیا تو اس وقت جب خدا ان کو تخلیق کر رہا تھا تو تم اس وقت گواہ تھے یا موجود تھے؟ یہ سوال ہے ان کا۔ اور حضرت اہل کتاب کو خدا کا یہ کلام ہے کہ یہ وہ خدا ہے کہ جو اکیلا ہے، اور وہ ایک ہے، اکیلا ہے، اور سب کو اس کی ضرورت ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے، نہ کوئی اس سے پیدا ہوا ہے، نہ کوئی اس کے برابر ہے۔ یہ وہ توحید کے کلمات ہیں کہ جس کو تیسرا حصہ توحید کی بنیاد پر قرآن کا تیسرا ثلث کہا گیا ہے، اور اس لیے دوسری ایک روایت جو قرآن کریم کی ایک آیت ہے، اور اس میں یہ ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کو رب نہ بنا لیا کرو۔ عیسائیوں نے جب وہ مباہلے سے پہلے ڈسکس ہو رہی تھی اور لمبی باتیں ہوئی تھیں، اور اس پہ نبی پاک نے فرمایا کہ تم رب بنا لیتے ہو۔ اب انہوں نے کہا کہ ہم ان کو بالکل رب نہیں بناتے، اپنے علماء اور مشائخ کو ہم رب نہیں بناتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ اگر وہ کوئی بات خدا نے حلال کی ہو اور وہ تمہیں کہہ دیں کہ یہ حرام ہے تو تم کس بات کی مانو گے؟ انہوں نے کہا کہ ہم اپنے شیخوں کی بات مانیں گے۔ آپ فرمایا یہی تو ہے رب بنا لینا، کہ خدا نے چیز حلال کی ہے اور وہ حرام کہہ رہے ہیں اور تم انہی کے پیچھے چلے جا رہے ہو، تو یہی وہ شرک ہے کہ جس کی نفی کی گئی ہے۔ اور اس لیے سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے صراط مستقیم، کتنا واضح انداز میں انہوں نے فرما دیا کہ سننا چاہیے۔ پرانی اردو ہے 1800 والی یا 1850 والی، کہ جس میں سننا چاہیے کہ بجائے وہ کہتے ہیں سونا چاہیے کہ خدا کو خدا مانو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، اور نبی کو نبی مانو اور اس کی اتباع کرو۔ اور اس کی مزید تشریح میں وہ خود کہتے ہیں کہ خدا کو خدا ماننا یہ ہے کہ خدا کی توحید کو تسلیم کرو، اور اس توحید کے خلاف کرنا شرک ہے، اور نبی کو نبی مانو کہ اس کی اتباع کرو اور اس کی سنت اور اس کے حدیث پر عمل کرو، اور اس کے خلاف کرنا یہ ہے کہ بدعات گھڑ لینا اور اپنی طرف سے بنا کر دین پیش کرنا۔ اور اس لیے قرآن نے ان مشابہت سے منع کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ وہ یہود و نصارہ وہ دنیا کمانے کے لیے دین بدل دیتے تھے، اپنے ہاتھ سے لکھ دیتے تھے، معنی بدل دیتے تھے، اور جب یہود و نصارہ سے نبی پاک کے بارے میں پوچھا جاتا تو یہ کہتے تھے نہیں وہ پیغمبر نہیں ہے، وہ کوئی اور ہے، اس کا معنی بدل دیتے۔ اور خدا تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ ہم پیارے پیغمبر محمد مصطفیٰ کو ایسے ہی سچا نبی جانتے ہیں جیسے یہ اپنے بچوں کے بارے میں شک نہیں کر سکتے، اسی طرح وہ شک نہیں کرتے کہ یہی تو وہ سچا پیغمبر ہے۔ اور بہت سارے ان کے احبار الرہبان کلمہ بھی پڑھ گئے تھے، عبداللہ ابن سلام جیسے، کعب الاحبار جیسے، اور اس لیے وہ دنیا بنانے کا کام کرنے والوں کی مذمت خدا نے کی ہے۔ تو یہ مثال ہے کہ اس امت میں ان کا تذکرہ کیا اور وارننگ ان کو دی جا رہی ہے کہ تم نے بھی انہی کی طرح نہ کرنا کہ تھوڑا سنبھال لینے کے لیے دین بدل دینا، میں نے بدل دینا۔ اب الفاظ تو نہیں بدل سکتے، میں نے بدلیں گے تو میں نے بھی کوئی نہیں بدل سکتا، اس لیے کہ ساری کھانے والی رسمیں اگر بنا لی جائیں اور ان میں کھانا کھا لیا جائے تو اس لیے ہم دیکھیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایسی کوئی رسم نہیں نکالی کہ جو کھانے والی ہو۔
3 دن نبی کے گھر میں فاقہ ہوتا تھا اور بہت بھوک ستاتی تو انصار مدینہ سے 2-3 میل باہر کھجوروں کے علاقوں میں تشریف لے جاتے، حضرت ابو ہریرہ کو یا ایک اور غریب صحابی کو ساتھ لے جاتے اور کسی کے مہمان بن جاتے اور پھر وہاں روٹی کھاتے اور شکرانہ بولتے۔ لیکن یہ کوئی طریقہ انہوں نے نہیں کیا کہ کھانے کی کچھ رسمیں بنا لی جائیں اور جو ان ہمارے مسلمان علماء نے بنائی ہوئی ہیں، اور اس کا کوئی جواز نہیں بنتا، اور اس لیے آزمائش ہے، اس لیے تشبہ بقوم فمنہم کی مثال ان پہ لگے گی تو بہت بڑی وارننگ ہے۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الوانی، ضرور سبسکرائب کریں، کام کی بات کا کمنٹ دیا کریں۔